بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے متعلق کتب حدیث میں جو روایات نقل ہوئی ہیں ان کا ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین جو اختلافات ہوئے، جسے تاریخی روایات میں مورخین نے ایک عجیب رنگ دے کر پیش کیا۔ اہل سنت والجماعت نے محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے صحابہ و اہل بیت کے مابین جو اختلافات پیش آئے، عوام میں اس کو بیان کرنے سے روک دیا۔ عوام کا دھیان ہی اس طرف نہ جائے، یہ اہل علم کی چیز ہے، اہل علم کی بحث کرنے کا موضوع ہے، عوام کو اس سے دور رکھا۔ لہٰذا مشاجرات صحابہ پر اہل سنت والجماعت کے معتمد اور معتبر علماء، ذمہ دار علماء کبھی بحث نہیں کرتے۔ روافض کی طرف سے صحابہ کرام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا مدلل جواب الحمدللہ اہل سنت کے علماء دیتے ہیں، لیکن مشاجرات پر تفصیل سے بات نہیں۔ اسلام کا جنازہ نکل رہا ہو، ہمارے نوجوان نسل کا ایمان برباد ہو رہا ہو، مشاجرات صحابہ کو روافض اور ناصبی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر ہمارے علماء میدان میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2-3 سال پہلے 21 رمضان کو سیدنا مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے مابین جو اختلافات ہوئے، جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی، پورا مسئلہ کے اہل سنت کا نقطہ نظر واضح کیا۔ تو بھائیوں اور دوستوں، جب بھی اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے متعلق اور اہل البیت سے متعلق اس قسم کی روایات پڑھتی ہے، سنتی ہے، تو ان کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے اور ان کی روافض سے دوستی بھی ہوتی ہے۔ اہل تشیع کی مجالس میں بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں ذاکرین سے، علماء سے جب وہ صحابہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت ابو بکر نے وراثت دینے سے انکار کر دیا تھا، یا مولا علی علیہ السلام کو مسند خلافت پر بیٹھنے نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، یا آقا علیہ السلام نے آخری دنوں میں قلم دوات مانگا تھا اور حضرت عمر نے دینے سے انکار کر دیا، اس قسم کی بہت سی باتیں شیعہ مجالس میں ہوتی ہیں، شیعہ نوجوان، سنی نوجوانان اسلام سے کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سے لوگ جنہیں علم کا ذوق ہے، چسکا ہے، وہ یا تو اس طرف جھک جاتے ہیں یا تحقیق کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہ جو اہل سنت کے پاس آ کر سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر پہلے ہی ایک جواب موجود ہوتا ہے، تبھی وہ اہل سنت کے علماء سے متفق نہیں ہوتے، خالی ذہن ہو کر آتے، نہ ادھر کی سنتے نہ ادھر کی سنتے، متلاشی حق، غیب جانبدار ہو کر سنی علماء کے پاس جاتے، شیعہ علماء کے پاس جاتے اور ان مسائل پر جو صحیح راہ ہے، جو صحیح نقطہ نظر ہے، اس تک پہنچتے۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ وہ صحیح نقطہ نظر تک ضرور پہنچتے۔ جب اہل تشیع کی مجالس بار بار سنی، سیدہ فاطمہ کی شہادت کا بیان سنا، مولا علی کے حوالے سے تاریخی روایات پڑھی، امام حسن کے حوالے سے تاریخی روایات کا کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ جو ذاکر بیان کر رہا ہے اس کا ماخذ کیا ہے، یہ روایت کہاں سے آئی ہے، ہمارے علماء اس کو بیان کیوں نہیں کرتے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ سنی علماء سے بس زن ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے نوجوان بھی دیکھے جو سنی علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس بارے میں ان سے بات کریں، پھر بات کرنے کا لہجہ بھی گستاخانہ ہوتا ہے، تو بہت سے سنی علماء بھی اشتعال میں آ جاتے ہیں کہ تو صحابہ کے بارے میں بات کیسے کر رہا ہے۔ وہ اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ رافضیت کے اثرات ہیں اس پر۔ آپ نیوٹرل ہو کر سوال کریں، مسئلہ فدق پر، حدیث قرطاس پر، مسئلہ خلافت پر، سیدہ کے شہادت کے حوالے سے جو اختلاف ہے، عزت کے ساتھ مہذب طریقے سے آ کر پوچھیں۔ لیکن بھائیوں اور دوستوں، یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد بہت سے سنی مذہب اہل سنت سے بدظن ہو کر شیعہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں
کہ جن معیارات پر آپ نے سنی مذہب کو پرکھا اور آپ شیعہ ہو گئے، انہی معیارات پر آپ نے شیعہ مذہب کو کبھی پرکھا ہے؟ کیا تحقیق کے ان مراحل سے شیعہ مذہب کو گزارا ہے آپ نے؟ یا آپ کے اندر یہ سینس ہی نہیں ہے، بس آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوا اہل البیت کی محبت کا، آپ غیر محسوس طریقے سے تو یہ بھی کہہ گزرے، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت کے دلوں میں اہل البیت کی محبت نہیں ہے، جبھی آپ اہل سنت کو چھوڑ کر اہل تشیع کی صف میں جا کھڑے ہوئے کہ یہ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا معیار صحابہ کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ تاریخی روایات ہیں جن پر نہ کوئی بحث کرتا ہے نہ کوئی اپنی رائے دیتا ہے، صدیوں سے ذاکرین اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سنی سے شیعہ ہوئے ہو، اللہ آپ کے اخلاص کو قبول کرے، اللہ آپ کے باطن کے اندر چھپی اس جو طلب حق ہے اسے قبول کرے۔ میں کیا جانوں آپ کے اندر کیا ہے، میں تو ظاہر پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ دیانتداری کے ساتھ اگر سنی مذہب چھوڑ کر کسی اور طرف گئے ہیں تو آپ جانے، آپ کا رب جانے، لیکن اصول یاد رکھیں کہ جن بنیادوں پر آپ نے صحابہ کرام کی نسبت سے اہل بیت اور صحابہ کے مشاجرات کو بیان کرنا شروع کیا، اس پہ تحقیق کرنا شروع کی، اور سنی مذہب میں آپ نے کمزوری پائی اور آپ شیعہ ہو گئے کہ سنی تو ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے پاس کوئی مدلل جواب نہیں ہے، اور آپ شیعہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یا تو آپ نے اپنے ذہن میں پہلے سے جواب تیار کر کے رکھا ہے، تبھی اطمینان نہیں ہو رہا۔ بس سنی علماء کو ملنے کے بعد آپ کے دل میں اطمینان نہیں ہوا، تو ذہن میں کون سا ایسا کھٹکا ہے، کون سا ایسا نقطہ ہے جو سنی علماء کے جوابات آپ کو مطمئن نہیں کر رہے؟ وہ جو ذہن میں نقطہ ہے وہ سنی علماء کے جوابات سے ٹکراتا ہے، وہ نقطہ بیان کر دیں کہ آپ کا جھکاؤ وہاں ہو رہا ہے، تو تحقیق تو نہ ہوئی، یہ تو من مانی اور من چاہی ہے۔ پھر تحقیق ہونے کے بعد نظر ثانی بھی نہیں ہوتی کہ میں اب شیعہ ہو گیا ہوں، میں دوبارہ تحقیق کر لوں کہ یہاں کیا کمزوریاں ہیں۔ میں نہ سنی سے شیعہ ہونے پہ روک رہا ہوں، نہ شیعہ سے سنی ہونے پہ روک رہا ہوں، تحقیق کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ عقیدت مندی کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم مولا علی سے پیار کرتے ہیں، مولا علی کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مولا علی کے نسبت سے ہر رطب و یابس قبول کر لیا جائے۔ جو صحیح بات ہے اس کو ہم مانیں گے۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ بظاہر مزاج قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ کی کتاب ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ان نوجوانان اسلام سے میں مخاطب ہوں کہ جب آپ سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، کوئی معیار تو قائم کیا ہوگا۔ ان مسائل پر صرف علماء کے جوابات سن کر آپ شیعہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ جن شخصیات پر الزام تراشی کی ہے، اگر وہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے نظریات پر غور کریں۔ اور جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے سنی مذہب پر کتنی تحقیق کی تھی، وہ سنی مذہب پر کتنے کاربند تھے، کتنے مضبوط تھے۔ غیر محسوس طریقے سے تو میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ وہ سنی تھے ہی نہیں۔ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لینے سے بندہ سنی ہو جاتا ہے، میلاد منانے سے بندہ سنی ہو جاتا ہے، نعتیں پڑھ لینے سے بندہ سنی ہو جاتا ہے۔ آپ جب سنی تھے تو حضرت ابو بکر کو کتنا جانتے تھے، حضرت عمر کو کتنا جانتے تھے۔ اگر آپ کے اندر وہ علمی ذوق تھا، محققانہ صلاحیت تھی، تو آپ نے پہلے ان ہستیوں کے بارے میں صحیح رائے قائم کیوں نہیں کی؟ خارج سے ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال نے آپ کو متزلزل کیا، تو آپ صحیح راہ اختیار کرتے، لیکن آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا کہ ابو بکر عمر اچھے نہیں ہیں، لہٰذا آپ سنی علماء کو آپ ٹیسٹ کرنے لگے، اصلاح کی نیت سے آپ نہیں گئے۔ یہ میں عام رویہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو آپ سنی مذہب پر کتنے مضبوط تھے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اسلام چھوڑ کر ہندو ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی یہ سوال ہے کہ اس نے اسلام کو جانا ہی کتنا تھا کہ وہ ہندو ہو گیا؟ وہ بظاہر اسلام میں تھا،
اس کا جھکاؤ ہندو مذہب کی طرف ہو گیا، وہ اس کو تحقیق کا نام نہ دے یا اپنی پوری رودات سنائے کہ ہاں میں نے سنی مذہب پر تحقیق کی ہے، میں 1 سال 2 سال 3 سال اس میں لگا رہا، مجھے مضبوطی شیعہ مذہب میں نظر آئی، پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے۔ لیکن اکثر میجورٹی یہی ہے کہ کوئی سنی مذہب پہ تحقیق نہیں ہوتی، باہر خارج سے ایک سوال آتا ہے۔ یہ رویہ درست ہے کہ ہم اندھے دھند لکیر کے فقیر نہیں ہیں، خارج سے سوال آتا ہے اور یہی صحیح حق بات ہے کہ ہم اس سوال کے جواب کے لیے کوشش کریں، لیکن کیا میں نے صحیح کوشش کی ہے؟ کیا میں نے صحیح معیارات قائم کیے ہیں؟ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں ان نوجوانان اسلام کو جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، اپنے آراء پہ غور کریں، اپنے معیار پہ غور کریں۔ جس رستے کو اختیار کر کے آپ ایک مسلک سے دوسرے مسلک پر آئے ہیں، اسی معیار پر اس مسلک کا جائزہ بھی لیں، ان روایات پہ دوبارہ بحث کریں، اور اگر کسی کی مان کر ہی چلنا ہے تو پھر سنی علماء کی مان لیں۔ آپ اطمینان میں کیوں نہیں آ رہے؟ شیعہ علماء کی بات آپ کو مطمئن کر گئی، سنی علماء کی بات مطمئن نہیں کر رہی، اندر وہ کون سا نقطہ ہے جس نے آپ کو اس طرف جھکایا؟ اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یا تو اہل بیت کی محبت ہے، اور محبت کے لیے کوئی قرآن و حدیث کی نص نہیں ہے، آپ کا ایک ذاتی ذوق ہے۔ ہم اہل البیت سے محبت کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کوئی ذاتی مفاد ہے؟ اللہ رسول کے کہنے پر تو شرعی حدود میں رہ کر محبت کی جائے گی۔ ہاں، آپ کا ایک ذاتی طبیعت کا میلان ہے، اس بنیاد پر مذہب تو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ نہ آپ محققانہ روش کی بات کر سکتے ہیں کہ میں تحقیق کر کے شیعہ ہوا ہوں۔ آپ کے جذبات ہیں، آپ بند کمرے میں اس کو ڈسکس کریں، نجی محافل میں دوستوں میں ڈسکس کریں، لیکن عالمی سطح پر یا محلہ، اپنے اہل محلہ کے سامنے جوش و خروش سے کہنا کہ میں شیعہ ہو گیا، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ کے تو اندر کے جذبات ہیں، تحقیق تو کوئی نہیں۔ تو خلاصہ کلام، غور و فکر کریں، توجہ کریں اس بات پر کہ کیا ہم صحیح راہ پر کھڑے ہیں۔ سنی حضرات کو بھی دعوت ہے، توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شگو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔